السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس دور میں اپنی سانسوں کا قرض اتارنے میں مصروف ہیں، انہی چند ساعتوں اور لمحات میں دیکھیں گے کہ توبہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، توبہ کس کس کے لیے اور کب کب ضروری ہے۔ تو یہ آج کی ہماری نشست کا موضوع ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریبی، غریب الوطنی، خوف یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے خود مختار ہونے کے بیان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنی صحیح روی کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے خطا کار یا گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آن پہنچا ہے۔ اپنے گناہ کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں لازمی اور ضروری ہے، اور اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ دراصل توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی بد قسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین اور رجیم ہو گیا۔ جو انسان حکم عدولیوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے وہی اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے۔ انسان اور خدا تعالیٰ کے عمل میں جو فرق ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ مثلا ہماری جو مرضی اللہ کی مرضی کے علاوہ ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں اپنے انداز کی، اللہ ہمارے لیے ایک اور انداز کی زندگی چاہتا ہے۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو وہ غلطی ہے۔ اللہ کی پسند اور مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی اور انداز زندگی گناہ ہے۔ اس سے توبہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور ہاں، بار بار غلطی کرنے اور بار بار توبہ کرنے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ کرنے میں کیا شرمندگی ہو سکتی ہے؟ توبہ کا عمل کبھی بھی ترک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو موت آ جائے تو اسے حالت گناہ میں موت نہ آئے بلکہ حالت توبہ کے اندر اسے موت آنی چاہیے۔ اگر گناہ کا احساس پیدا ہو جائے تو گناہ سے نفرت ضرور ہوگی۔ نفرت ہو جائے تو دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہوگا، اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم توبہ کہلاتا ہے۔ گناہ جس ڈگری کا ہوگا اسی ڈگری کی توبہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا استعمال اپنے رب کی مرضی کے عین مطابق ہونا لازمی ہے۔ اور ہاں، اگر ان نعمتوں کا استعمال
رب کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو توبہ لازم ہے، ورنہ یہ تمام نعمتیں چھن بھی سکتی ہیں اور اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے اور غضبناک ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آج ہم اسی دردناک عذاب میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ آج ہمیں جو تکلیفیں اور اذیتیں، پریشانیاں پوری دنیا کو لاحق ہو گئی ہیں، کیا ہم انہی نعمتوں کا استعمال پراپر نہ کر کے ہم اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہوئے؟ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ناک دیا ہے، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں۔ اختصار کے ساتھ اگر میں بات کروں تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کیا ہمارے ہاتھ، کیا ہماری زبان، کیا ہماری سوچ اور فکر اور تفکر اور تدبر اللہ کی دین اور اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے؟ یہ توانائیاں اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں؟ ہاں، اگر اس کے مطابق ہو رہی ہیں تو پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں، مجھ سمیت ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، کیا یہ جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں جو بنیادی ہیں، اور ان نعمتوں کا استعمال ہم نے پراپر کیا، اس کی مرضی کے مطابق کیا؟ اگر نہیں کیا تو توبہ کا وقت آن پہنچا ہے۔ ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔